السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان خضر عباس۔ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے میرے ساتھ ملک کے سپر سٹار نواز انجم اور ان کے صاحبزادے احمد نواز ہیں۔ نواز انجم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے مزید پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ اپنا سفر کس طرح شروع کیا، اور ان کے بیٹے سے پوچھیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں کس کو دیکھ کر آیا۔ سب سے پہلے ہم نواز صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی نواز بھائی، السلام علیکم خضر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں انر پاکستان دیکھنے والے تمام جو ویورز ہیں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو انر پاکستان ہے، آپ کی محبت، انہوں نے آپ کی چاہت، انہوں نے انر پاکستان کو ایک ٹاپ کلاس یوٹیوب کا چینل بنایا ہے۔ ویری گڈ خضر، یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا پیار ہے، آپ شروع سے ہی ماشاءاللہ محبتیں بانٹتے ہیں اور محبتیں لیتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے نواز بھائی کہ کس طرح آپ کی شوبز میں آمد؟ اصل میں خضر بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مجھے بچپن سے پینٹنگ کا شوق تھا، تصویریں بنانے کا۔ تو 1963 یکم مئی کے دن میں ملتان کے ساتھ ایک گاؤں تھا، وہاں پیدا ہوا، چک 5 فیض میں۔ ملتان میں ہماری تیل عطر کی دکان تھی، کام میں تیل کا کرتا تھا اور تصویریں بناتا تھا، اور میں 6 یا 7 جماعتیں پڑھا ہوں، کیونکہ امی ابو کی ڈیتھ میری 78 میں امی اور 81 میں والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو مجھ پہ ذمہ داریاں آ گئی تھی، تو 4 بہن بھائی تھے ہم، بڑا گھر میں ہی تھا، تو بہنیں میری گود میں تھیں جب امی ابو کی ڈیتھ ہوئی۔ تو پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی رب کریم لگاتا ہے۔ تو میں تیل کا کام اتنا وہ کام تھا کہ سکول چارٹ بنا رہے ہیں یا بیولوجی کی بکس بنا رہے ہیں، ایک طبقہ بھی اگر تیل کا اگر کاغذ پہ گر جائے نا، تو نہ اس پہ قلم چلتی ہے نہ پینسل چلتی ہے۔ تو میں کتنی صفائی سے آئل بھی بیچتا تھا، اور ایک رات میں 2 بیولوجی کی بکس بناتا تھا۔ تو مجھے آج بھی وہ ارٹیریل سسٹم، وینس سسٹم، یوگلینا، پیرامیسیم، کلیمٹ، امناس، امیبا، ڈائجسٹو سسٹم، بغیر دیکھے میں ایک رات میں 2 بیولوجی کی بکس بناتا تھا۔ اور مجھے بغیر دیکھے، آپ ابھی مجھے کاغذ پہن دیں، میں 5 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، 5 منٹ میں علامہ اقبال، ٹیپو سلطان، قائد اعظم کی تصویریں بغیر دیکھے بناؤں گا، یعنی کہ میں اتنا کام کرتا تھا۔ تو پھر میری بنائی پینٹنگز نا، وہ میں نے باہر اپنی دکان کے لگائی ہوتی تھی، اور اندر چھوٹی بہنوں کو وہیں پڑھاتا تھا، اندر ہی ان کے پیمپر وغیرہ اندر ہی چینج کر کے۔ تو اس کے بعد وہاں محسن گیلانی صاحب کا آنا جانا تھا، میری دکان کے باہر ایک ریڑھی کھڑی ہوتی تھی چاولوں کی، وہاں وہ کھانے آتے تھے، چاول کھاتے ہوئے نا وہ میری تصویریں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ پھر اس نے وہ ریڑھی والے سے پوچھا، یہ اندر بچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اندر یہ کیوں پڑھا رہا ہے یہ اندر؟ پھر اس نے بتایا اس کے امی ابو، تو مجھے سید محسن گیلانی صاحب اس فیلڈ میں لے کر آئے۔ تو ویسے تو ڈرامہ شروع میں شوق بھی تھا تھوڑا تھوڑا، 78 میں ایک پہلے میں اسپائی کا رول کیا، 81 میں ایک ڈرامہ آج کا فنکار، اس میں کام کیا۔ پھر ریگولر جو 1982 میں محسن گیلانی صاحب کا ڈرامہ ہوا علی فنار بے بکری، انہوں نے مجھے اس میں کام دیا۔ تو پھر مجھے وہاں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر آئے واسطی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ملتان آرٹس کونسل، میں ملتان میں ہوتا تھا ان دنوں میں، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کام کرنا ہے تو آپ آرٹس کونسل میں آئیں۔ تو میں نے پھر 1984 کو پہلا ڈرامہ ایز اے رائٹر ڈائریکٹر کیا، نہ چھیڑ ملنگانو۔ 84 سے آج تک پھر اسٹیج سے نہیں اترا۔ پھر ملتان شیبہ حسن صاحبہ گئیں، دین صبیہ خانم صاحبہ، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ ملتان میں وہ میرے ساتھ ہیروئن بنی۔ خیام سردی اور منور سیر صاحب میرے بیٹے بنے، اور پھر معین اختر صاحب ملتان آئے، عمر شریف صاحب آئے، دین میں نے سب فنکاروں کے ساتھ جتنے بھی لاہور کے جو سپر اسٹار دینا وہ۔ پھر میں جب مسقط گیا نا رنگیلا صاحب کے ساتھ شو کرنے کے لیے، رنگیلا صاحب سعید خان صاحب، تو وہ مجھے پھر نا کہنے لگے بیٹا آپ کا جگہ یہ نہیں ہے، آپ کو لاہور آنا چاہیے۔ تو میں نے بندیا بیگم کے ساتھ کام کیا ہوا تھا، اور اسد نذیر صاحب، تو لاہور میں نے کبھی لاہور میں نا آ کے تھیٹر نہیں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ بچپن سے میں ملتان میں ہی رہا، سارا وقت گزرا۔ تو بندیا کا پہلا ڈرامہ تھا ایز اے ڈائریکٹر لاہور بائی نائٹ المرا 1 میں، تو میں خوش نصیب ہوں، تو رنگیلا صاحب نے مجھے بلایا، اور بندیا کے پہلے ڈرامے میں لاہور بائی نائٹ میں، تو اس میں سہیل احمد، جواد وسیم، عجب خان، عجب گل، تو اس طرح نا وہ ڈرامہ میں نے کیا۔ تو اس کے بعد پھر رب کریم نے ایسا وہ کیا کہ 1990 سے آج تک مجھے 30 سال لاہور میں ہو گئے، اب اپنا شہر بھول گیا ہوں، لاہور نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاہور میں نے دنیا میں ہر جگہ پہ کام کیا ہے، لیکن لاہور ایک وہ واحد شہر ہے، یہاں آپ کو جس کو کام آتا ہے نا، لاہور نے کہا ہے یہ تمہارا شہر ہے، وہ چاہے کراچی سے ہو،
وہ چاہے گجرانوالہ سے ہو, چاہے فیصل آباد سے ہو یا ملتان سے ہو, جس کو کام آتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کراچی سے فنکار ہے اس کو رسپانس نہیں دینا, یہ گجرانوالہ سے آئے اس کو. آپ دیکھیں کہ 95% فنکار دوسرے علاقے سے آئے ہوئے ہیں, صرف لاہور کے اپنے چند 5-10 فنکار ہیں, جیسے عابد کشمیری صاحب, عرفان کھوسر صاحب, امانت چند, صرف 3-4 فنکار ایسے ہوں گے جو لاہور سے بلانگ کرتے ہیں. باقی سارے فنکار باہر سے مائگریٹ کر کے ادھر آیا ہوا ہے. اور وہ کہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ جس نے ہجرت کی تو اللہ نے اس کامیابی کا ذریعہ بنایا. جیسے یہاں سے طارق ٹیڈی, ناصر چنیوٹی ملتان جا کے انہوں نے رسپیکٹ بنائی اور نام بنایا. ملتان جب ہٹ ہوئے تو پھر انہیں لاہور نے بلایا. تو یہ ایک بڑی بات ہے. یہ ایک چھوٹی سی میری کہانی تھی. کافی سوالات ایسے تھے جن کے آپ نے جوابات ادھر ہی دے دیے کہ مجھے کرنے نہیں پڑے. تو نواز بھائی, ڈرامہ پہلے جب آپ نے سٹارٹ کیا, اب جا کے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خضر بھائی, بات یہ ہے کہ پہلے کیا تھا کہ پہلے جو تھیٹر کم تھے, کوانٹٹی کم تھی, جو لوگوں کے پسندیدہ فنکار تھے جیسے امان اللہ صاحب, سہیل احمد صاحب, ببو برال, مستانہ صاحب, عابد خان صاحب, اشرف رائی صاحب, تو وہ ایک ہی ڈرامے میں سب دیکھنے کو مل جاتا تھا. اب جو لوگوں کے پسندیدہ فنکار تھے, تھیٹر زیادہ ہونے سے وہ تقسیم ہو گئے. جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ یار ایک ہی ڈرامے میں ظفری ہو, امانت چند ہو, ٹھاکر ہو, نسیم وکی ہو, ناصر چنیوٹی ہو, طارق ٹیڈی ہو, نواز ہو, یعنی کہ سارے ایک ہی ڈرامے میں ہو. اب سب تقسیم ہو گئے, ایک ایک ہال میں چلے گئے, تو جس کی وجہ سے ڈرامے میں یکسانیت آ گئی. کہ وہ جو ہمیں پتا نا کہ مجھے الحمرہ میں گیٹ کیپر نے بھی روکا ہوا, بھائی اندر تہاڈا نام نہیں لکھا تو اندر نہیں جا سکتا. اب جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے, وہ اس کو ہم نے وہ جگہ پہ بلوا لیا اسٹیج پر, اس کو اس کی قدر و قیمت کا نہیں پتا. اب آپ خضر بھائی ماشاءاللہ آج آپ چینل ایک چلا رہے ہیں, آپ کب سے ماشاءاللہ صحافت کے ساتھ منسلک ہے, آپ کو پتا ہے کہ کتنی محنت, کتنی تگودو آپ نے لوگوں کے ساتھ, برا بھلا بھی آپ کے ساتھ ہوا, لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا بھی, لیکن لوگوں اس کے باوجود بھی آپ ڈٹے رہے اپنے ایم کے ساتھ, اور اللہ نے پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیول پہ لے آتا ہے. تو میں نے بھی ہمت نہیں ہاری, تو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا. اب ہم نے انوا جو لوگ وی جگتا کر لینا, اس کو بلوا لو اسٹیج پہ. اس کو تو نہیں پتا کہ اس فنکار نے کتنی محنت سے یہاں پہنچا ہوا ہے, وہ انوا آگے پھر اس کی وجہ سے نا ڈرامہ یکسانیت کا شکار ہو گیا. پھر دوسرا جو تھا کہ پہلے اسکرپٹ ہوتا تھا تو رائٹر کہتا تھا, جیسے عرفان کوثر صاحب کا ڈرامہ, نواز صاحب کا, افتخار حیدر صاحب کا, مرزا رشید اختر صاحب کا, یہ بڑے بڑے جو رائٹر تھے. اطہر شاہ جیدی کتنا بڑا رائٹر ہوا ہے, صرف ڈرامے 4 لکھے ہوئے ہیں, بے وقوف, خطرہ 440 وولٹ, چڑیا گھر, یعنی کہ 3-4 ڈرامے لکھے ہیں. یہاں اب 100 صفحے سے ڈرامہ ایک صفحے پہ آ گیا کہ اب نا وہ ایک صفحے پہ لکھ کے لے آتے ہیں, نواز کو نوکر بنا دیتے ہیں, امانت چند کردہ مالک ہو جائے گا, اے فلانا اے ہو جائے گا, اے فلانا ہو جائے گا, اے تسی. بھائی آپ یقین کرنا کہ آپ کیا پرفارم کریں گے. ابھی ڈرامے کا ترانہ بھی ہو چکا ہے, آپ اندر جانے لگے تو ڈائریکٹر نے کہا یار میں نے ٹکٹیں ہے نا, وہ کل ایک بندے ڈرامے دیکھ گئے ہیں تو یہ ڈرامہ چینج کرنا. ہم نے کہا جی آج ڈرامہ چینج ہے, تو پلیز ابھی اندر ہی جانے لگے ہیں. انہوں نے جو کل بہنیں بنی تھی, انہوں نے کہا جی اب یہ تمہاری لو سٹوری ان کے ساتھ چل رہی ہے, اب یہ جی آج وہ فوراً ڈرامہ چینج. یار اس طرح تو نہیں ہوتا. اور اس کی کوالٹی کیا ہے کہ میں نے 18 سال سہیل احمد صاحب کے ساتھ کام کیا. 18 سال میں صرف 5 ڈرامے کیے, ان کا ہر ڈرامہ ہی 3 سال چلا. 1 سال لاہور میں چلا, 1 سال پورے پاکستان میں گیا, پھر باہر آ کے پھر دنیا میں گیا, دنیا سے پھر واپس آ کے نا وہ ہوا. اب کیا ہے, جتنی دیر میں ہم لوگ ڈرامہ تیار کرتے ہیں, اب ہفتہ بھی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. 3 دن گزارے اور پھر اگلے ڈرامے کی ریہرسل شروع, 3 دن گزارے اگلے ڈرامے کی ریہرسل. دیکھو اندر کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے. جب تک آپ خضر بھائی آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, جب سوال ہی نہیں لکھا ہوگا تو ہم جواب کیا دیں گے. پھر اس کی وجہ سے نا انہوں نے کہا تو وہ ڈرامے چار بڑا اچھا رول کیتا سی, یہ کر لے, تو کر لے, تو فلانا اے کر لے. اس کی وجہ سے نا اب وہ باتیں سب نا ایک تو نا لوگوں کو یاد ہوگی. دوسرا جو آپ فنکاروں کی مشہور باتیں تھی اس پہ ٹک ٹاک بن گئے. اب وہ جب ٹک ٹاک بننے سے نا وہ جو لوگوں کی پنچ لائنیں تھی نا, اب دیکھو اب وہ چیز ہوتی نہیں. ایک ڈرامے میں 8-8 10-10 بھی فنکار ہوں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا نواز بھائی, ابھی آپ نے ذکر کیا جیسے امان اللہ صاحب کا, اس کے بعد مستانہ صاحب کا, پھر ببو برال صاحب, اشرف رائی صاحب, ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے جی. اور لازمی بات ہے کہ پیمنٹ تو ہر ایک کو ملتی ہے, لیکن جب ان کے آخری ایام آتے ہیں تو یہ دوسرے لفظ میں یہ کہہ کے یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں, ہماری مدد کی جائے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں خضر بھائی ایک میں گو کہ سب کو شاید یہ بات بری لگی, میرے دوستوں کو بھی. بات یہ ہے کہ
ہم نے بغیر پیسوں کے، آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ کسی نے بغیر پیسوں کے کام نہیں کیا. جب بغیر پیسوں کے کام نہیں کیا تو پھر گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے. تو آپ اپنی بساط کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں نا. آپ کی جتنی چادر آپ اتنے پاؤں پھیلائیں نا. آپ سب سے پہلے تو ہماری بدقسمتی، ہمارے آرٹسٹوں کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ فنکار ایسے ہیں، جب اللہ تعالیٰ عروج تو ہر شخص کو دیتا ہے، ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ رب کریم اس راؤنڈ اباؤٹ پہ انسان کو لے آتا ہے. وہاں راستہ آپ نے متعین کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس راستے پہ جانا ہے، میں نے اس راستے پہ جانا ہے، میں نے اس راستے پہ جانا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ عروج دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس عورت کو بھولتے ہیں جس کی دعاؤں سے ہم آگے آئے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا قصور ہے؟ غربت اس عورت نے گزاری ہے اور اچھا وقت کوئی اور گزارتا ہے. تو اس سے پھر ہے نا اولاد بھی متنفر ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں میری اولاد ہے، وہ کہتے ہیں تیرا پیو انج کرتا پھر جائے، وہ کہتے ہیں چھڈو انہوں نے سانو نہیں پوچھا، انہوں نے فلانے نے نہیں پوچھا. جب آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا یہ مکافات کا عمل ہے. آپ جب گندم بیجو گے تو گندم ہی کاٹو گے نا، اتنی کہ گندم بیج کے کپاہ وڑ لو گے یا کماد وڑ لو گے. بات تو یہ کہ جو بیجو گے آپ نے اچھا سلوک کیا ہے تو آپ کی اولاد بھی اچھا آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گی کہ نہیں یار میری ماں کے ساتھ میرے باپ نے بڑا اچھا برتاؤ کیا، اس نے ہماری خاطر یہ کیا ہے یہ کیا ہے. اس کا زندہ ثبوت میں یہ نہیں کہ میرے بچے، میں نے ان کو یہ بتایا ہوا کہ بیٹا گھر کی ہانڈی ایک رکھنی ہے، یہ کرنا ہے. کیونکہ میں نے آج بھی آپ گھر میں انٹر ہوں تو باہر میں نے اپنے باپ کا نام لکھا ہوا نواب الدین ہاؤس. سب مجھے کہتے ہیں نواز ہاؤس کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا میں جب گھر میں آتا ہوں تو مجھے اپنے باپ کی یاد آتی ہے. اگر میرے نام کا گھر بنانا ہے تو یہ بچے بنائے نا، یہ جو میں نے پیدا کی ہیں. تو بات یہ کہ تو کم پرسی کا عالم ہم خود، ہمیں یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ تم شرابیں پیو، تم جوا کھیلو، یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اچھا وقت گزارا ہے. میں نے اللہ کی قسم جا کے، خضر بھائی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ کے گھر جا کے بھی عروج کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ عروج کو 100% زوال ہے. جو میاں روی کی زندگی ہے وہ لائف ٹائم کی زندگی ہے، اس کو کبھی بھی زوال نہیں آتا. سیانے کہندے نے پتر تمبو نہیں بننا، قلعے بننا ہے. تمبو تو نیری طوفان آوے پاٹ جاندے نے، قلعے ہر تمبو دی ضرورت رہندے نے. ضرورت بن کے رہو گے تو ساری زندگی کام کرو گے. نہیں تو یہی ہمارے سامنے لوگ تھے جو اندر پہلے جوتی بھی اندر لے کے آتے تھے تو کلیپ شروع ہو جاتی تھی، اندر آتے تو کلیپ. اب وہ نارمل پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے. تو ایسا دور دنیا دے وچ رکھ فقیرہ ایسا بیڈ کلون تو کول ہوویں تے حسن سارے نہ ہوویں تے رون. نواز بھائی سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا ٹک ٹاک کا اور اس کے ساتھ بیگو کا، وہاں پہ کافی آپ کے میل اور فیمیل آرٹسٹ ہیں، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں وہ آرٹسٹ نہیں لگتے ان حرکتوں سے. اس بارے میں آپ کیا کہ آپ بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں؟ میں نے بھی ابھی 20-25 دن ہوئے مجھے ویگو میں نے کیا ہے جوائن. اور بھی دیکھو یہ انسان کے اندر کا انر ہے. آپ کی جیسی سوچ ہوگی نا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے چاہنے والے بھی ویسے ہی بھیجیں گے. میں نے 15-20 دن میں میرے 8-9 ہزار میرے دوست بنے ہیں. تو مجھے بلکہ وزن کا اپنے ویٹ کا بھی اندازہ ہوا کہ مجھے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں. اتنا یہ انسان کے اندر کی اپنا انر ہوتا ہے کہ آپ یہ صرف سوچ کے اگر بیگو پہ بیٹھ جائیں کہ یار یہ بیگو میری بہن بھی دیکھ رہی ہے، میری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ دوست کی فیملی دیکھ رہی ہوئی ہے جس سے آپ بدتمیزی کا عنصر دے رہے ہیں یا کوئی ایسی بات سنا رہے ہیں، تو اسی میں آپ غلط بات بھی کر سکتے ہیں. اس میں اگر آپ اچھی بات کریں گے گو کہ یہ ایک تھوڑا سا تکلیف دہ عمل تو ہے، لیکن سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ انسان کو اپنا ایک معیار برقرار رکھنا چاہیے. دین میں اپنا میرے باس میرے استاد سہیل احمد صاحب اللہ ان کو زندگی دے، ہر ناگہانی آفت سے انہیں محفوظ رکھے. انہوں نے ایک چیز بڑی اچھی بتائی تھی کہ بیٹا جو بات اپنے ماں بہن کے سامنے نہیں کر سکتے وہ کسی کی بھی ماں بہن کے سامنے نہیں کرنی. اچھا نواز بھائی جیسے کہ سہیل صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو وہ ڈانس کے بڑے خلاف تھے، لیکن اب جو ڈرامہ ڈانس کے بغیر ہوتے ہی نہیں تو ہوتا نہیں تو وہ وقت ہی چھوڑ بھی گئے نا. تو دیکھو یہ ہے توکل رب پہ. ہمارے پاس پروڈیوسر وہ آ گیا جو کہنا ہے کہ نہیں 5 دن دی آڈینس ہے. تو وہ سہیل احمد صاحب کے تو ڈرامے 3 سال چلے ہیں تو بغیر ڈانس ہو گئے. آج بھی ڈرامہ ایک تیرا صنم خانہ، انداز اپنا کوٹھا، کالی چادر، بغیر ڈانس کے ڈرامے. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا ان کو آگے آپ ریورس کر لیں، ریوائنڈ کر دیں یا آگے بند کر دیں آپ. یعنی کہ وہ محنت، وہ 1 مہینے ریسل ہوتی تھی پنکچویلٹی، تو وہ ڈرامہ 1-2 سال چلے کیونکہ پراپر محنت کے ساتھ. اب ایک رات کو 1 آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ڈسکس کیا یار کل یہ کرنا ہے بھائی یہ کر لو وہ، اور ایک ہی سیٹ. یقین کرنا ملتان میں بابر تھیٹر میں کام کر رہا تھا تو ابھی تک بھی وہ کوئی 15-20 سال ہو گئے وہی سیٹ لگا ہوا ہے ایک ہی.
یار خدا کے لیے اب لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا, پردہ کھلے گا, سامنے صوفہ پڑا ہوگا, سیٹ وہی ہے, اسی کو سبزی والی دکان بنا لی, اسی کو یہ کر لیا, اسی کو وہ بازار بنا لیا, اسی کو یہ کر لیا. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ سہیل احمد کا کوئی ڈرامہ دیکھیں, سیٹ کے 20 نمبر ہوتے ہیں, گیٹ اپ کے 20 نمبر ہوتے ہیں, 40 نمبر یہ ہوتے ہیں, 20 نمبر انسان کے جو پرفارمنس ہے اس کے ہوتے ہیں, پھر آگے اسکرپٹ کے ہوتے ہیں 40%, ڈائریکشن کے 20 نمبر ہوتے ہیں, 20 آپ کی پرفارمنس کے نمبر ہوتے ہیں. آپ ان کا کوئی سیٹ دیکھ لیں, نیچے انہوں نے کیچ اپ ایک ڈرامہ تھا, سہیل صاحب نے یقین کرنا نیچے شیشہ لگوایا کہ نواز کا چھوٹا یہ چھلانگ لگا کے جب شیشہ دیکھے گا نا اس کو کلیپ آئے گی. تو میں چھلانگ لگا کے جب شیشہ دیکھتا تھا تو اس بات پہ نا کلیپ آتی تھی, تالیاں بجتی تھی. تو جب آپ پوڑیاں جب آپ بنائیں گے, تو جب پوڑیوں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اوپر سے فنکار کچھ اور طریقے کا نظر آئے گا, نیچے سے آپ جب اسے دیکھیں گے اوپر تو جب آپ کے پاس وہ سیٹ ہی نہیں ہوگا, ڈیلی آپ وہ اسی سیٹ پہ کام کر رہے ہو, تو پھر وہ کیا آپ کو نئی آمد ہوگی. جب سیٹ نیا ہوگا آٹومیٹکلی نئی آمد ہوگی. جب آپ کے پاس کلچر کوئی نیا ہوگا تو آپ کو نئی آمد ہوگی. جب آپ کے پاس کوئی دیکھو ایک چیز آپ نے ٹوکری رکھی ہوئی آگے نہیں, یا تو آپ کو نئی آٹومیٹکلی نئی آمد ہوگی. تو پھر جب کوئی چیز وہی سیٹ, وہی لوگ, وہی باتیں, تو پھر وہی آگے سے جب سوال ہوں گے تو جواب بھی آپ وہی دیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پروڈیوسر اور کچھ ڈائریکٹر کی اجارہ داری ہو چکی ہے ڈرامہ پہ؟ اجارہ داری تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ فنکار میں ذرا یہ ہو گیا کہ جیسے پہلے نا انسان محنت اس لیے زیادہ کرتا تھا کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھا, کہ وہ یہ تھا کہ یار میں اس ڈرامے میں کام بہت اچھا کروں گا تو شاید اگلے ڈرامے میں مجھے کوئی کاسٹ کرے گا. اب لوگوں کے پاس فنکاروں کو لوگوں نے نا اپنے پاس باؤنڈ کر لیا. اب وہ کہنا جی ایسی تیسی کرا کے جو بھی ڈرامہ ہو گئے, اب وہ جانے اس کا کام جانے, مجھے تو اس ٹھیکیدار اب آ گئے نا, اسے پتہ ہے کہ مجھے وہ بھیج دے گا, مجھے وہاں کروا دے گا, مجھے وہاں کروا دے گا, مجھے وہاں کروا دے گا. وہ اس لیے نا مراد ڈرامے کا نا وہ اس لیے نا وہ لیٹ ڈاؤن ہو گیا. لیکن اب یہ دیکھو جو وائرس آیا ہے, آپ کو سب فنکار اوپن ہو گئے کہ اس وائرس نے سب کو اوپن کر دیا کہ کتنی ٹیکنالوجی آ گئی کہ میں دنیا میں اس ویگو کے تھرو بھی دیکھا جا رہا ہوں. لیکن رب نے کہا, رب نے جھنجھوڑا کہ یہ دیکھو میں رب ہوں, میں اپنی شناخت کیسے کرواتا ہوں کہ تمہیں وہ وائرس دے رہا ہوں جو تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا. کہ دیکھو نا یہ رب نے پوری دنیا میں بڑے بڑی جو قوتیں ہیں, جو طاقتیں ہیں, جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں, جن سے ہم قرضہ لیتے ہیں, ان کے گھٹنے نیچے زمین پہ لگ گئے ہیں. ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں. لیکن میں ایک بار ضرور اپنے لسنر سے, اپنے چاہنے والوں سے, اپنے محبت کرنے والوں سے اور انر پاکستان دیکھنے والوں سے میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ پلیز ماسک ضرور لگائیں. یہ وینٹیلیٹر سے بہتر ہے. پلیز آپ گھر کے اندر رہیں, یہ آئی سی یو میں رہنے سے بہتر ہے. پلیز بار بار ہاتھ دھوئیں, یہ زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے. خدا کے لیے تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کر لیں. دیکھو یہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ کوئی باہر کے ملک نہیں ہے کہ ہر گھر میں 2 بندہ رہ رہے ہیں, 3 دن. یہاں پوری فیملی 15 20 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں. ایک بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفت اس کے ساتھ لگ جاتی ہے, وہ گھر آتا ہے تو گھر میں 15-20 لوگ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو خدا را پلیز ذرا دیکھو, ہم اس کو ایزی نہ لیں. ایزی اٹلی نے بھی لیا تھا, ایزی دوسرے ممالک نے بھی لیا. ان کی حالتیں دیکھ لیں. ابھی تک تو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے جی موت تو ایک دن آنی ہے. نو ڈاؤٹ وہ ہمارا ایمان ہے, لیکن خودکشی بھی حرام ہے. یہ خودکشی ہے کہ آپ بدو بدی بیماری اپنے ساتھ لگا کے اور مر جائیں. یہ خودکشی میں شمار ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تو اب بیمار ہوتے ہو نہ جایا کرو ڈاکٹر پہ, نہ دوائی لیا کریں. تو خضر بھائی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویگو یہ نو ڈاؤٹ ایک اچھی چیز بھی ہے. آپ کو اپنے ویٹ کا بھی پتہ چلتا ہے, آپ کو آپ کے کلچر کا بھی پتہ چلتا ہے, آپ اپنے دوستوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ مجھے کتنا چاہتے ہیں, کتنا پیار کرتے ہیں. پھر ایک دوسرا پہ گھر میں آپ کو اللہ نے اگر بیٹھنے کا بہانہ دے ہی دیا ہے تو پھر پلیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر میں اگر بیٹھے ہیں تو چلو گھر میں ڈپریشن سے تو بہتر ہے کہ چلو آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی اچھی بات بتا دیں. کیوں لوگوں کو میں یار کہ میں آپ اپنے حالات بتائیں. آپ یقین کریں گے کہ میں اس دن میں نے اپنی کہانی بتائی, میں نے لائیو کی اپنی, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ویگو پہ, آپ یقین کرنا کہ 16,000 لوگ دیکھ رہا تھا. میری کہانی ٹاپ پر آئی. انہوں نے کہا یار آپ کس طرح اور اپنے اسٹرگل کر کے, تو لوگوں کے لیے آپ مشعل راہ بھی بن سکتے ہو. دیکھو آپ کی کوئی ایک بات بھی کسی کے سمجھ میں آ جائے نا تو وہ راہ نجات بن جاتی ہے. بالکل جی. اس طرح اب آتے ہیں احمد کی طرف. جی احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے؟ باپ آپ کا اداکار اور آپ سنگر. جی بالکل,
انر پاکستان دیکھنے والوں کو سب کو احمد نواز کا پیار بھرا سلام. اور خضر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم دیا ہم لوگوں کو. تسی تے ہاتھ نہیں پھلاندے بندے. خضر مجھے سب سے بڑی بات نا احمد کی یہ اچھی لگی کہ میں نے نا ان کو کہا تھا بیٹا یہ بہت اوکھا پند ہے. مجھے 45 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر, 45 ایئرس کہنے کی بات ہے, عمر میری 58 سال ہے لیکن مجھے 45 ایئرز ہو گئے. تو بیٹا یہ آپ نے اس طرف نہیں آنا, میں نہیں پڑھا, میں نے آپ کو پڑھانا ہے. میں نے دونوں بیٹوں کو اچھا پڑھایا. میں نے کہا آپ بینک میں جاب کرو, آپ کو گاڑی چاہیے تھی باپ کی طرف سے مل گئی, گھر چاہیے تھا باپ کی طرف سے مل گیا, تو پلیز پڑھو اور اعلیٰ جاب کرو. اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا جاب کرو, ورنہ فنکاروں کے بچے 3-3 4-4 بجے اٹھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھیں اور اپنی تیاریاں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب صبح اٹھ کے بچے نا, کیونکہ میں ساری زندگی دکان پہ رہا ہوں, اپنے تیل کی دکان کھولنی اور یہ کرنا, تو مجھے میرے بچے صبح جب ریڈی ہوتے ہیں کہ میری ٹائی کہاں ہے, میرا کوٹ کہاں ہے, میں نے بینک جانا ہے, میں نے یہ جانا ہے, تو وہ ہلچل صبح مچی ہوتی ہے نا. تو صبح اٹھنا ہے تو چرند پرند بھی صبح اپنے اناج کے لیے نکلتے ہیں, تو انسان کو بھی صبح اٹھنا چاہیے اپنے لیے. تو ان بچوں نے وہ میری خواہش پوری کی, اور پھر بعد میں اب یہ ان کی اپنی خواہش تھی, تو میں نے کہا آپ جو مرضی کرو آپ. جی بھائی. اور ماشاء اللہ جی بالکل ابا نے بالکل صحیح کہا. اور کیونکہ اگر ہم ملتان ہوتے تو شاید یہ مقام بھی نہ پاتے, اور جب ابا نے لاہور شفٹ کیا ہم لوگوں کو یہاں پہ, تو بڑی بات ہے الحمدللہ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو منوایا. اور سب سے بڑی بات ہے لوگ اتنی رسپیکٹ اتنی عزت دیتے ہیں, وہ اس وجہ سے کیونکہ ابا کا نام میرے ساتھ اٹیچ ہے, لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. نواز انجم تو آج جو کچھ بھی ہوں ابا کی بدولت ہوں, اور سب جگہ پہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو منوایا. اور اصل جو چیز ہوتی ہے اپنے کام کو آگے اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں, اور اس کے علاوہ ایسا کچھ کام کر کے دکھائیں, اور اپنی پرفارمنس کو اتنا ایکٹیویٹڈ جو اسٹیج پہ پرفارم کرو تاکہ لوگوں کو داد دینے پہ مجبور ہو جائیں آپ لوگوں کو. تو یہ اس وجہ سے آج احمد نواز. آپ سیکھ کس سے رہے ہیں؟ میں جو کچھ بھی سیکھا میری یونیورسٹی میرے ساتھ ہے, نواز سنگنگ بھی ان سے ہی. جی ان سے, اور ماشاء اللہ خود اتنے سریلے ہیں. ویسے میں غلام عباس صاحب کا شاگرد ہوں, اور الحمدللہ کر رہا ہوں کام شام. اچھا احمد بھائی, بہت کم عرصے میں آپ نے وہ ٹورز کیے جو کہ ایک عام سنگر نہیں کر سکتا, تو یہ کریڈٹ کیسے آیا اور کس کو دیتے ہیں؟ جی بالکل, اتنی یہ میرے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ اتنے کم وقت میں نے اپنے آپ کو منوا کے اتنی جلدی ان لوگوں میں شمار ہو گیا جن لوگوں کو 15 سال 20 سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے. آج اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پوری انڈسٹری جانتی ہے اور بہت لوگ جانتے ہیں مجھے, اور ماشاءاللہ اسی کی بدولت مجھے انٹرنیشنل ٹورز وغیرہ بھی ملے, کیونکہ میں نے اپنی پرفارمنس کر کے دکھائی, لوگوں کو پسند آئی, لوگوں نے پھر آگے بلوایا کہ نہیں یار دس از دا پرسن, اس کو انوائٹ کرنا چاہیے. اصل میں اس کو فیلڈ میں خضر آنے بھی نہ دیتا, تو وہ نا جب مجھے فرسٹ میں آج تک بھی نا الحمدللہ گھر میں بڑا سخت ترین باپ ہوں. انہوں نے نا ایک دفعہ نا اپنی ماں سے کہا, وہ جو بھی بات کرنی تو نہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں, ڈائریکٹ مجھے نہیں کہتے. تو ان کی ماں نے پھر مجھے نا کہا کہ نا وہ احمد نا گانا سنانا چاہ رہا ہے, وہ احمد کی آواز تو سن لیں. وہ پھر آواز ہے نا دلیر مہندی صاحب, کیونکہ سہیل احمد صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ان کا دوستانہ ماحول تھا, تو دلیر مہندی صاحب کو میں نے اس کا سانگ بھیجا, تو اس نے کہا کہ رب نے نا یہ بورڈ کی جگہ پہ بورڈ لگایا ہے, اس کی آواز ہے نا بالکل ڈفرینٹ آواز ہے, سکرین کی آواز ہے, اس آواز کو ضائع نہ ہونے دینا. مجھے یہ سب سے اچھی چیز لگی, کسی کی جب تم کاپی کرو گے نا تو فوٹو کاپی ہوتی ہے, وہ چلتی نہیں. تو یہ اس کا اپنا ووکل ہے, اپنا مقام ہے. پھر میں نے کہا بیٹا آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کسی کی کاپی نہیں کرنی, آپ نے اپنے گانے, میں نے کوشش یہ کی ہے کہ احمد جو ہے اس کے اپنے گانے, جس کی وجہ سے یہ ڈیلی ہر چینل پہ جاتا ہے اپنے گانوں کی وجہ سے, کیونکہ ورنہ باقی جو اور فنکاران ہو گئے جب کسی کا گاتے ہیں تو یوٹیوب پہ جب وہ آتا ہے تو وہ گانا کٹ ہو جاتا ہے, تو اس میں نا فرق پڑتا ہے آپ کی محبت میں. اس لیے میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, آپ عروج زوال میرے اللہ کے ہاتھ میں, یہ نہیں تم کہہ سکتے یہ گانا میرا ہٹ ہوگا. اگر فنکار کو یہی پتا ہو تو بندہ تو پہلا گانا اپنا جو کیسٹ میں ڈالتا ہے یا CD میں ڈالتا ہے وہ تو بڑا بنا سنوار کے سجا کے لے کے آتے ہیں, اور پتہ لگتا ہے جی 8واں گانا ہٹ ہو گیا. لیکن یہ تو رب کریم جانتا ہے, یہ اس کا کوئی, میں کہ بیٹا لگے رہو, کوئی بات نہیں. آپ نے اتنی جلدی وہ وقت عبور کر لیا, وہ اچیو کر لیا کہ آپ کو ڈیلی اب جگن کے شو میں بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں, فرا کے شو میں بھی آپ جا رہے ہوتے ہو. ماشاءاللہ آپ کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ آپ اس ٹائم دنیا کے نظروں میں بالکل آ رہے ہو, اور آ بھی جاؤ گے انشاءاللہ, اور آپ نے دنوں میں بڑا رائز کیا, اس نے یہ بڑی اس کی محنت ہے. سب سے بڑی بات یہ ماشاءاللہ کہ میں نے پاکستان کا کوئی ایسا چینل جس میں نے پرفارم نہ کیا ہو, ماشاءاللہ پاکستان کے جتنے بھی چینل سب پہ میں پرفارم کر چکا ہوں. ایون حسب حال میں سہیل صاحب نے, یہ میرے کہنے پہ نہیں, انہوں نے کہا نہیں میں نے احمد کا گانا سنا ہے, احمد کو میں نے بلوانا ہے, تو یہ بڑی بات ہے, بڑی اعزاز کی بات ہے. اور ماشاءاللہ 1 ملین کراس کیا وہ حسب حال میں جو میں نے گانا پرفارم کیا
किया, माहिर उससे वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था और वो सोहेल साहब की फरमाइश पे था और वो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग। पहला सॉन्ग जो आपने अपने वालिद साहब को जब वालिदा की इजाज़त से सुनाया वो कौन सा था? मैं चाहता हूँ कि उसका एक थोड़ा सा अंतरा आप सुना। हाँ बिल्कुल, वो अज़रा जहाँ जी का गाना था ढोलना रोगी नैन वे, तो वो मैंने अब्बा को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दी, तो उसकी बिना पे आज अहमद नवाज है। आजकल आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा है? आजकल मेरा सुपर डुपर हिट जा रहा है, पहले तो चिट्टा चोला था, अब माशाल्लाह सुपर डुपर हिट मेरा गाना जा रहा है जाते को माफ़ की था। ये जा तुझे माफ़ किया का सराइकी वर्जन है और आउटस्टैंडिंग रिस्पांस आ रहा है माशाल्लाह, और 2.8 मिलियन टिकटॉक्स इसके बन चुके हैं और माशाल्लाह लाइकी पे भी हिट है, फेसबुक पे माशाल्लाह 3.5 क्रॉस कर चुका है लाइक, और यूट्यूब पे भी माशाल्लाह 3.5 लाख। उर्दू क्यों नहीं आपने ज़्यादातर गाया, सराइकी की तरफ क्यों? सराइकी बेसिकली हमारा ताल्लुक मुल्तान से है और सराइकी एक ऐसी मीठी ज़ुबान है जिसपे सब लोगों को अबूर हासिल है और सब लोगों को आसानी से जिसे कहते हैं समझ आ जाती है और बोलने में भी बहुत मिठास है। नहीं, अहमद ने उर्दू भी सॉन्ग गाया, उर्दू भी किए काफी मैंने किए माशाल्लाह उर्दू। मैं चाहता हूँ कि एक्टर तो वो है ना, जैसे मैं हर किरदार, मुझे लोग कहते हैं 5 पटिया फनकार हैं आप आपसे जो मर्जी करा लो, आप चाहे ख्वाजा सरा करा लो, पठान करा लो, रोत की करा लो, तो मैं समझता हूँ कि हर जुबान इसका किरदार, इसमें कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा, उर्दू सॉन्ग था, दिलदारियाँ उर्दू सॉन्ग था, तो फिर इसके अलावा फिर और बड़े सॉन्ग थे इसके उर्दू। इसके बावजूद फिर सराइकी मैंने कहा जरा डिफरेंट, पंजाबी भी मैंने इसके किए, खुले बुए या ढोलना वो इसने पंजाबी किया, तो माशाल्लाह सब ने बड़ा रिस्पांस, लेकिन इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसको रिस्पांस मिला जाते को माफ़ किया। नवाज भाई आपकी भी वॉइस माशाल्लाह बहुत अच्छी, आपने भी कभी गाना गाया है कोई? नहीं, देखो बात सुने, ये कोशिश है ना बब्बू बराल साहब ने भी की माशाल्लाह, बब्बू बराल साहब भी क्योंकि एक्टर के साथ साथ सिंगर भी आउट क्लास थे, लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक मीडिया है जो मौसीकी है। अगर देखो मैं जब अल्लाह मुझे एक बोल सुनाने पर ही वहाँ इतनी दाद दे देता है तो फिर जरूर मैंने पूरा गाना सुनाना तो मैं आपको आपने फिर ये कह दिया कि वहाँ पे आप एक बोल सुना पूरा गाना ये सुनाया करेंगे, तो ये मुझे खुशी है, ये फील्ड में नहीं आया। पता क्या, हमारे फील्ड में बदतमीजी बहुत हो गई, मैंने काफ़ी ऐसे फनकार देखे जिनकी औलाद आई वो अपने बाप से करें ए दे दीजिए तो फुफ्फो दौड़ गई, यदि फलाना दौड़ गई, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये अच्छा, इसने अपने बिल्कुल डिफरेंट, मुझसे डिफरेंट जॉब इसने इख्तियार की, वो मेरा वेरी गुड, वो स्टेज की हद तक ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये प्रॉपर माशाल्लाह काम करके आगे आ रहा है। और मैं वो अल्लाह ताला ने वैसे ही है ना वो कर्म कर दिया था कि मैं जो भी करता था तो वो आगे है ना वो लोगों को अच्छा लगता था, तो वो इसी तरह। अच्छा अहमद भाई, बैंक में आप जॉब करते हैं, उधर से सिंगिंग को टाइम कैसे दे देते हैं रियाज के लिए? खासकर बहुत मुश्किल से मैनेज करता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है कि जो मेरे साथ बैंक में भी लोग हैं वो मेरा बड़ा साथ देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो लोग टीवी पे देखते हैं मुझे हर जगह पे परफॉर्म कहते हैं कि यार हम लोगों को साथ देना बनता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से हमारे दोस्त का नाम हो और वो दुनिया लोग भी कहेंगे यार यहाँ पर काम करता था और माशाल्लाह देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आगे लोग भी आपको अच्छे मिले और आपका साथ देने वाले लोग मिले, ये बड़ी बात है। इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो बैंक से किस तरह छुट्टियाँ? बस मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल जो टूर होता है हम लोगों का मैक्सिमम 3 से 4 दिन का होता है, 3-4 दिन तो मैनेज कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर ज़्यादा हो तो टूर वो फिर एनुअल लीव ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। अपने वालिद साहब का कौन सा ड्रामा आपको बड़ा अच्छा लगा कि जिसमें आपको कोई अच्छा सा पॉइंट जो आप कहते हैं कि मुझे? मेरी नज़र में अब्बा का जो ड्रामा था वो 2 ड्रामे थे और वो मेरे हमेशा ही फेवरेट रहे हैं। एक तरह सनम खाना और कैचअप, वो सबसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा था, आउटस्टैंडिंग ड्रामा, क्योंकि उसमें जो एक्टिंग वो सोहेल साहब ने भी बहुत अच्छी की, सखावत नाज ने भी बहुत अच्छी की, अब्बा ने भी बहुत अच्छी की, और सोहेल साहब और अब्बा की जो उसमें थी ना एक्टिंग, उसमें चांदनी भी थी उस ड्रामे में, ऐसे कैचअप में, और वो आउटस्टैंडिंग ड्रामा था क्योंकि उसमें इन्होंने 3 गेटअप्स किए थे और वो टोटल ही डिफरेंट थे। साइकिल पे नाइफ कासिफ था, माइकल जैक्सन था और एक बादशाह का रोल था, बादशाह का रोल आउटस्टैंडिंग था। अब्बा की कौन सी बात से डरते हैं? नहीं, अब्बा की आज आपने सामने बैठे इसलिए नहीं, अब्बा माशाल्लाह प्यार देते हैं और हमेशा अच्छी बात ही सिखाते हैं और कहते हैं कि मीडिया में चलना किस तरीके से वो भी हमेशा तालीम देते हैं, और ये बड़ी बात है कि इनका जो साया हम पर अल्लाह पाक सलामत रखे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत सब कुछ है, इन्होंने ही सब कुछ आगे हम लोगों को सिखाया कि किस तरीके से आपने हर बंदे को मैनेज करना है, किस तरीके से लेकर चलना है। यही ड्रामा है और इससे ज़्यादा इंसान क्या करेगा, क्योंकि अब्बा ने हमेशा ही हम पर शफकत भरा हाथ रखा है, ये नहीं कि कभी मारा हो, कभी ऐसी बात नहीं, लेकिन
سخت ترین بہت ہے، بہت زیادہ سخت ترین ہے. اچھا نواز بھائی، بچپن میں کوئی ایسی شرارت جو انہوں نے کی اور آپ کو وہ اچھی نہ لگی اور خوب اس کو ڈانٹا ہو، مارا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مارا نہیں. اصل میں یہ دونوں یہاں لاڈلے بہت تھے میں شروع سے، کیونکہ احمد سے پہلے 2 بچے نا ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی میرے جو تھے، تو احمد کے بعد بھی 2 بچے، اس طرح میرے 6 بچوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو میں نا یہ پھر اس لیے نا ان کو کچھ کہا بھی نہیں. پھر کچھ یہ عرصہ نا اس کا بچپن ملتان میں زیادہ گزرا، اس ٹائم میں اسٹرگل میں تھا لاہور میں. پھر جب میں لاہور میں جب پھر اس کو لے کر آیا تو پھر میں عرفان خسر صاحب کے بھی دفتر میں ایڈورٹائزنگ کمپنی میں تھا، سرمد پروڈکشن میں، میں نے 12-13 سال وہاں بھی کام کیا. تو پھر یہ بچے پھر یہاں آ گئے تو پھر ان کے ساتھ تو اتنا وہ ہوا نہیں، نہ انہوں نے غلطی کی مجھے ضرورت ہی پیش نہ انہوں نے بتائی کہ ابو ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. توڑ پھوڑ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ان بچوں نے بڑا صبر تحمل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے یہ نہیں کبھی اوور نہیں ہوئے کہ ابا جو چیز بھی ملی ہے صبر شکر کے ساتھ گزارا کیا الحمدللہ. اکثر فنکار جو ہیں وہ روتے رہتے ہیں کہ اتنی پیمنٹ نہیں ملتی، تو آپ نے بچوں کو اتنی ہائی ایجوکیشن کس طرح دی؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے میری اسٹرگل یہ ہے کہ دن میں جیسے عرفان خسر صاحب کے دفتر میں کام کرتا تھا، آج بھی لوگ میرا 4 سال سے ایک پروگرام چل رہا ریڈیو پر، سنو FM 89.4 پر چٹخارے، آپ آرمی کا وہ ہے، آپ یقین کرنا کہ میں آج بھی دن میں 5,000 روپے کا بھی کام ہونا یا 1,000 روپے کا، میں نہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو اگر وسیلہ بنایا ہے تو میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بس یہ ڈرتا رہتا ہوں کہ مالک یہ جو آپ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے اس میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. ایک نقطہ ایک ایسی چیز ہے خضر، نقطہ وہ رحمت سے نقطہ لگانے سے انسان زحمت ہو جاتی ہے اس کو. تو میں کہتا ہوں کہ مالک بس تو نے ڈیوٹی لگائی ہے نا، تو وہ بچوں کی تعلیم سے لے کر سارا، بہن کے بچے اور بھائی کے بچے، ان کو سب ملتان جو میرا اپنا گھر تھا وہ بھائی کے بچوں کو دے دیا. میں نے کہا نہیں آپ کے لیے، ان کو لیے بنا کے ان کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں نہیں وہ میرے بچوں سے بھی اچھا پڑھے، کل کو میرا بھائی قیامت کے دن میرا گرے بار نہ پکڑے کہ میں اگر تیرے ڈیوٹی لگا کے آیا تھا تو یہ کیا کیا. یہاں پہ اکثر فنکاروں نے 2-2 3-3 شادیاں کی ہوئی ہیں، آپ کا کبھی دل نہیں کیا شادی کرنے؟ میری شادی ہے نا یہی ہے کہ میں نے اپنی، میرے ماں باپ نے میری حسرت، وہ میرے ماں باپ وہ حسرت لے کے دنیا سے چلے گئے کہ میں اپنی اولاد کے سر پہ سیرے دیکھوں. تو میرے ماں باپ نے نہیں دیکھے، لیکن میں وہ خوش نصیب باپ ہوں کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے ماتھے پہ سیرے بھی دیکھے، آگے ان کی اولاد کے ساتھ بھی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بہویں ایسی دی ہیں کہ میرے لیے جنت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے زندگیاں برباد کر دی بہوؤں نے، یہ خدا کی قسم ہے جب تک وہ پاؤں دبا رہی ہوتی ہیں جب تک میں سو نہ جاؤں، جب تک میں وہ دوائی لے کے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بابا نے اس ٹائم یہ ٹیبلٹ لینی ہے، بابا نے اس ٹائم ان کو یہ اچھا لگتا ہے، بابا کو اس ٹائم یہ اچھا لگتا ہے. مجھے اپنی چھوٹی بہو وہ اتنی اچھی، وہ اللہ وہ جیٹ فیملی میں نے عمر کی شادی کی چھوٹے بیٹے کی، وہ سرگودا سے بلانگ کرتے ہیں وہ بھی. تو مجھے اس کا سب سے اچھا کیا لگا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جب کھانا وانا کھلاتی ہے نا تو وہ یہ نہیں پوئمز نہیں سناتی کہ لکڑی کی کاٹھی پہ گھوڑا، وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام سنا رہی ہوتی ہے اس کو. تو یہ میں اس سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا عمل، بچہ تو نہیں کہتا کہ مجھے آپ پوئم سنائیں، بچہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کوئی گانا سنائے، کوئی سنائے، تو وہ اللہ کے آپ نے خود فیڈ کرنا ہے. تو یہ سب سے اچھی بات ہے. تو ماشاءاللہ وہ شاید میری وجہ سے یہ ان کے لیے ساتھ یہ اچھا ہے کہ اگر ان کے آپس میں تو میں ہوتی ہے نا تو ان کو پتا کہ ابو سر پہ ہے تو یہ فٹافٹ صلح بھی کر لیتے ہیں آپس میں. انہیں پتا کہ ابو کو، میری دونوں بہویں لاڈلی میری بیٹیاں ہیں تو اللہ ان کو زندگی دے. سر کسی کی بیٹی کو جب تم گھر لاتے ہو جب تک اس کو بیٹی کا درجہ نہیں دو گے نا تو تم کیسے نا سکھ پا سکتے ہو. تو جو ان کے دل میں ہوتا ہے نا، جو میں نے اپنے اگر بیگم کے لیے لیے نا تو اپنی دونوں بہوؤں کے لیے، اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے بھی لیے، تاکہ ان کے دل میں نہ ہو یار ہمارے میاں کی تنخواہ کم ہے اور ابو کی تنخواہ، ابو نے امی کو لا دی تو ہمیں. تو میں نے کہا نہیں، میں وہ تینوں کے لیے مساوات کو، ان کے دل میں کوئی فرق نہ آئے. تو آپ نے دیکھنا میرا کمرہ بھی دیکھ لینا، اور آپ نے یہ احمد کے کمرے میں آپ بیٹھے اور آپ یہ بھی دیکھ لینا، آپ عمر چھوٹے کا بھی دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یار میں نے ان کے کمروں میں، ان کے پاس ہر چیز، ہر سہولت، اپنی گاڑیاں سب کے پاس. الحمدللہ شکر مالک کا بڑا احسان ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ جب آپ کا توکل رب پہ ہے نا، اور جب آپ رب کے ساتھ بزنس کر لیتے ہیں تو اس میں کبھی لاس نہیں ہوتا، کیونکہ رب کریم تو 70 گنا زیادہ دیتا ہے. جب میں اپنے وہ بہن بھائیوں کو پیسے بھیجتا ہوں نا تو خدا کی قسم اسی دن کوئی فنکشن آ جاتا ہے کہ سر پی سی میں ہے کوئی، یار یہ لے لیں یہ کوئی، تو وہ بچے کہتے ہیں ابو آپ نے ان کی شادیاں کر دی، ان کو گھر بنا کے دے دیے، وہ بہن کی بھی اور یہ بھی. میں نے کہا بیٹا وہ جیسے تم میری اولاد ہو وہ بھی میری اولاد ہے. تو میں ابھی دیکھنا ہے کہ 10-15 منٹ میں اگر کوئی فون نہ آئے نا، ایک دن ایسا ہی ہوا تو میں نا پیسے بھیجے ان بچوں کو، تو ان بچوں نے کہا کہ ابو یہ تو آپ نے اب کیوں تنگ کرتے ہیں آپ
आपको। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अभी देखना 10-15 मिनट में कोई कॉल आई, 5 मिनट बाद आई आ गई जनाब पीसी में एक शो है तो सर आप कितने पैसे लेंगे। मैं कहा आप बताएं। लो जी, जितने मैंने भेजे से उससे 2 गुना ज़्यादा मुझे रब वहाँ पीसी में मिल गए। तो ये नहीं कि वो तो रब के साथ बिजनेस है। मैं कहा बेटा वो मुझे इससे 4 आने भी देते ना तो मैं लेने चला जाता फंक्शन करने, लेकिन वो रब को भी तो पता नहीं इसने वहाँ भेजे हैं, इसने वहाँ। ये है तवक्कल। वो भी तो लोग हैं जो खाना काबा जेबें काटते हैं, उनका तवक्कल जेब पर है कि भी जेब काटूंगा तो जेब में पैसे आएंगे। जब तवक्कल आपका रब पे होगा ना तो फिर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से रब्बे करीम है ना, और कौन से रस्ते आपको वो मुतय्यन करता है, और कहाँ से वो आपको गुमान भी नहीं होगा। आपको है यार ये बंदे को सोचा भी नहीं था, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बस इसलिए रब पे गुमान करना चाहिए और रब बारी ताला से हर वक्त इस्तग़फ़ार और उसके कहने के अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे तो बड़ी बीमारी से पाक हो, और अल्लाह मियाँ बस सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अहमद भाई, जैसे काफ़ी सिंगर के जो गाने में बड़े वल्गर किस्म के आए, उसके बाद फिल्मों में भी उन्होंने गाया, तो फिल्मों में भी अजीब ही वो गाने थे। आया कि आप भी आने वाले वक्त में कोई इस तरह का गाना गाएंगे फिल्मों के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, क्योंकि काम इंसान को मेयारी करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब एक अच्छी कंपोजिशन होगी, अच्छी शायरी होगी तो यकीनन आपको दाद मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं कि आपको दूसरी पंगों में पड़ना चाहिए इंसान को, क्योंकि उससे इंसान की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो काम ऐसा करो कि लोगों को पसंद आए। किस कंपोज़र के साथ काम आपने किया और किसका काम आपको बहुत अच्छा लगा? माशाल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अभी तक जो भी काम कर रहा हूँ, और सबसे टॉप बेस्ट जो यहाँ पे माशाल्लाह पाकिस्तान के स्टूडियो हैं उनसे काम कर रहा हूँ। रहील मिर्ज़ा मेरे साथ काफ़ी अटैच हैं, जो कुक स्टूडियो के गिटारिस्ट भी हैं, और मेरा काम जितनी कंपोजिशन है सारी उन्होंने की। उसके बाद जो सेकंड काम कर रहा हूँ वकास अली, और वो पाकिस्तान आइडल में विन हुए थे, और माशाल्लाह उनके साथ काम कर रहा हूँ। आजकल ये भी है कि तकरीबन जितने भी सिंगर है वो सारे अपने वीडियो सॉन्ग भी कर रहे हैं, तो आप भी जो आपका ऑडियो सॉन्ग है उसको वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जितने भी एक सबसे बड़ी बात पाकिस्तान मैंने सब में मॉडल इसी को रखा। मैंने कहा बेटा बात ये है कि पहले अपनी शनाख्त तो बनाए ना, लोग अपना गाना ना किसी और मॉडल को रख के। ये सीधा जिंदा सबूत इसका ये कि चंद मेरे मकना शादिया मंजूर का हिट हुआ तो निरमा ने उसमें मॉडल बन के वो क्लिक हो गई उसमें, सिर्फ चंद मेरे मकना में। तो मैं करूँ कि आपको अपने सॉन्ग पे खुद मॉडलिंग करनी चाहिए, और माशाल्लाह इसने जितने भी गाने अपने किए हैं। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि खिज़र भाई मेरे जो वीडियोज़ हैं वो इंटरनेशनल हैं। मेरे पाकिस्तान में कम ही वीडियो हैं, मेरे ज़्यादा इंटरनेशनल। मैंने दुबई में काफ़ी शूट किया, मैंने मलेशिया में काफ़ी शूट किया, और माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग रिस्पांस आया। सबसे बड़ी बात ये 8XM जलवा पे मेरे गाने ऑन एयर रहे हैं, FM जितने भी माशाल्लाह। अच्छा, हमारे निजी चैनल पर भी काफ़ी माशाल्लाह अगर मैं ये कह दूँ क्योंकि वो गलत हो जाएगा फिर आपके लिए जरा। अच्छा ना, आजकल कुछ सिंगर ऐसे भी हैं जिनकी आवाज़ नहीं, उनको खुद भी पता है कि मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन वो क्या पंजाबी के है ना, दिखाने दे सिंगर बने फिरते, उस बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली देखिए वो काम कर रहे हैं गलत, मेरा ये मानना है। क्योंकि ट्यूनर पे काम करेंगे ना तो वो फिर ट्यूनर की हद तक रहेंगे। जब उनको कोई लाइव गाना पड़ेगा तो लाइव के अंदर वो फिर बिल्कुल ही ठप हो जाएंगे। लेकिन माशाल्लाह मेरे जितने भी कोलीग्स हैं सभी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग सब इकट्ठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। सर बात हमारा साथ आजमाई तो खिज़र सभी करते हैं। बात ये है कि इंसान के अंदर भी एक इंसान बैठा हुआ है, वो जो बता देता है कि नहीं यार ये तुझे काम 4-5 साल देखना चाहिए इंसान को। फिर इंसान को अगर नहीं आपको वहाँ कामयाबी हो रही तो ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ भी कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मैं मुद्दतों से देख रहा हूँ, जो जहाँ खड़ा है वो वहीं खड़ा है। जब अगर आपको नहीं नजर आ रहा कि मैंने इसमें नहीं मैं राइज कर रहा तो आप ट्रैक चेंज कर लें। इसमें एक जिंदा मिसाल हमारे सामने इफ़ी है। इफ़ी वो एक एंट्रियाँ करता था और जुल्करनैन हैदर साहब के पास वो काम करता था। जब उसने देखा कि मैं तो सारी जिंदगी एक एंट्री करूँगा, वो डायरेक्टर बन गया। इस टाइम एकदम टॉप क्लास डायरेक्टर है वो टेलीविजन के ड्रामों का इफ़ी। तो बात यह कि आपको खुद स्टेज मौका देता है, जैसे किसी भी मीडियम में आप हैं तो और बड़े इदारे आप जिस मीडियम में जा रहे हैं उसमें आपको राइटर भी आप बन सकते हैं, आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं, आप और भी बड़े काम है, असिस्टेंट भी बन सकते हैं, और बड़ी जॉब्स हैं। आप वो क्यों नहीं कर सकते? जब आपने सिर्फ सर वही मारना है वही मारना है तो फिर इस तरह तो फिर नहीं होता काम। अच्छा नवाज भाई, आपका माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है, तो अक्सर आप जब थिएटर में आते हैं तो आपकी पहचान भी यही बनी हुई है, तो मैं ये चाहूँगा कि एक अपनी आवाज़ में एक जी जाने भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, जाने भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी
कुछ भी नहीं है माना, जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना। एक और फरमाइश मैं करूँगा कि एक शायरी भी आप करते हैं सराइकी में, जान, वो भी माइया जिसको हम बोलते हैं। वो था कि जिਵੇਂ मैं कुआन रुआया उंज मैं मांगू पल पल रोसे, एक बारी रो के थक बासे, बल दिल डुकसिया तू बल रोसे, कोई दुखड़े आण वंडे सिया ना, तू ला कंधिया को गल रोसे, बस फर्क में आददा है शाकिर, मैं अज रोना तू कल रो। बड़ी मेहरबानी नवाज भाई। अहमद भाई अब आपकी बारी है, आप भी कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत, आपने पहले भी कहा था कि आपने फर्स्ट अपना गाना कौन सा जो सुनाया था वो मैं आप लोगों की नज़र। ढोलना रोगी नैन वे सोनिया तेनू कैण वे, ढोलना रोगी नैन वे सोनिया तेनू कैण वे मैं लाइया तू निभानिया, ए जुदाइया नहीं पौड़िया, ढोलना रोगी नैन वे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलो कि अहमद भाई का गाना जो आजकल बहुत मशहूर है उसकी वीडियो भी आपको दिखाते हैं, और एक नवाज़ भाई का गाना है उसकी भी वीडियो है वो भी आपको दिखाते हैं, और उसके बाद फिर आके इनसे आखिर में पैगाम आप लोगों के लिए लेंगे। हाँ जी, इनके गाने देखते हैं। जी नवाज भाई, आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए क्या मैसेज देंगे आप? दोस्तों मैसेज यही है कि प्लीज़ बज़ाहिर दूरी रखें लेकिन दिलों को जोड़ के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेल जोल दिलों का रखें, क्योंकि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, तो मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जी अहमद भाई, आप क्या पैगाम मैं देंगे? भी यही कहूँगा कि अपनी आसपास के लोगों को देखें, कोई परेशान तो नहीं है, और हर किसी से मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि मोहब्बत 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 इसका दामन कभी ना छोड़िए। जी दोनों तरफ से मोहब्बत का ही पैगाम था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। बातें तो बहुत सी थी, नवाज भाई ने काफ़ी सवालों के जवाब खुद ही दे दिए, मुझे इतना ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ा। एक निश्चित उनके साथ इंशाल्लाह फिर भी रखेंगे, अभी और टाइम गुजरता है, तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान खिज़र अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और आगे लिख दीजिएगा टू बी कंटिन्यू।